جز تیرے دانائے اسرار فرنگ، کون جانے آگ میں جینے کا ڈھنگ۔ حق سے رشتہ مثل ابراہیم جوڑ، سب پرانے بت کدوں کو توڑ پھوڑ۔ زندگی اقوام کی جذبے دروں، کم نظر اس کو سمجھتے ہیں جنون۔ کوئی ملت زیر چرغے زر نگار، بے جنوں ممکن نہیں ہو کارگار۔ جوہر عزم و توکل قاہری، دونوں کا فقدان عین کافری۔ اہل ایمان رازدان خیر و شر، ان کی نظروں سے جہاں زیر و زبر۔ کوہ بھی ضرب گراں سے چور چور، ان کے سینوں میں نہاں دور نشور۔ میری میں نے دی مجھے وہ تازگی، دور نظروں سے ہوئی ہے کہنگی۔ باغ میں پیدا و پنہا مثل بو، رنگ میں رہ رنگ سے آزاد تو۔ رمز جاں سے تیرا دور آگاہ نہیں، دین و جز حب غیر اللہ نیست۔ فلسفی اس رمز سے ہے بے خبر، آب و گل پر ہے فقط اس کی نظر۔ تو یعنی علامہ اقبال اہل یورپ کے احوال سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تیرے سوا کوئی اور آتش افرنگ میں نہیں بیٹھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کی بہت بڑی باطل قوت نمرود سے ٹکر لی، جس کے نتیجے میں انہیں آگ میں بٹھا دیا گیا۔ تو یعنی علامہ اقبال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرح مست رہے، جو بھی پرانا بت خانہ نظر آئے اسے گرا دینا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں رکھے ہوئے تمام بت توڑ ڈالے تھے۔ اس حوالے سے یہ کہا کہ جتنی باطل قوتیں ہیں ان سے ٹکر لے کے ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ تیرے پیغام سے قوم بیدار ہو کے یہ کام انجام دے سکے گی۔ قوموں کے لیے جذبہ دروں یعنی جذبہ عشق ہی سے زندگی کا ساماں ہوتا ہے۔ عقل سے عاری انسان اس جذب کو پاگل پن کا نام دیتا ہے۔ نیلے آسماں کے نیچے اس دنیا میں کوئی بھی قوم اس خوبیوں سے مالا مال جنون و عشق کے بغیر ایک بھی کارنامہ اور مارکہ انجام نہیں دے سکے گی۔ اعلیٰ اور عظیم مقصد کے حصول کے لیے جذبہ عشق بنیادی چیز ہے، یعنی وہی قوم دنیا میں عظیم بن سکتی ہے جو اس جذبے کے ساتھ مسلسل جد و جہد اور عمل سے کام لے۔ مومن صحیح فہم اور توکل اللہ ہی سے صاحب قوت و جبروت بنتا ہے۔ اگر وہ ان دونوں جوہروں سے عاری ہے تو وہ مومن نہیں، کافر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جد و جہد سے کام لینا، پھر اللہ پہ توکل کرنا۔ اللہ کے توکل پر اونٹ کو کھلا چھوڑنا ٹھیک نہیں، پہلے اسے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ مومن خیر اور شر میں امتیاز کرنا جانتا ہے، اس کی ایک نگاہ سے دنیا تاہ بالا ہو جاتی ہے۔ یعنی مرد مومن اپنے جذبہ عشق اور عمل فہم سے دنیا میں عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ زندگی کے اصل مقصد سے باخبر ہونے کی وجہ سے مادی اغراض کے حصول کے بجائے اپنی بقا کا سامان کرتا ہے۔ پہاڑ اس مومن کی ضرب سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اس کے گریباں میں ہزاروں ہنگامے برپا رہتے ہیں۔ وہ باطل قوتوں سے ٹکرا کے انہیں پاش پاش کر دیتا ہے اور اس کا دل جوش و جذبے اور ولولوں سے پر رہتا ہے، جس کی بنا پر وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے۔ چونکہ تو یعنی علامہ اقبال نے میری یعنی رومی کے مے خانے سے شراب پی اور قدامت کو نظروں سے ہٹا دیا، اس لیے تو چمن میں خوشبو کی مانند زندگی بسر کر کہ تو پوشیدہ بھی رہے اور تیرے وجود کا اظہار بھی ہوتا رہے۔ اسی طرح رنگوں میں رہتے ہوئے بھی خود کو رنگ سے پاک رکھ۔ یہ دور جس میں علامہ اقبال زندگی بسر کر رہے ہیں روح کی رم سے بے خبر۔ اس کا دین تو ما سوا اللہ کی محبت ہے۔ آج کا انسان مذکورہ جذبوں اور ولولوں سے عاری ہے، اس کی ساری بھاگ دوڑ مادی اغراض کے حصول کے لیے ہے، عشق حقیقی سے وہ بالکل بے خبر ہے۔ فلسفی اس حقیقت روح کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کی ساری توجہ تو مادیت پہ مرکوز ہے، اس کا سارا غور و فکر اور استدلال تو دنیاوی معاملات سے متعلق ہے، پھر وہ بھلا عشق و مستی کے جذبوں کو کیا سمجھے گا۔ اسرار کہتے ہیں بھید کو، فرنگ مراد اہل یورپ۔
خلیل اللہ، اللہ کا دوست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب۔